محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. معزز علماء کرام، حاضرین و ناظرین و سامعین، برادران اسلام،
عزیزان گرامی، یہ آج کی بابرکت محفل جو خالص دینی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے آپ کے اس علاقے میں منعقد کی گئی ہے، علماء کرام نے اس فقیر سے پہلے آپ سے خطاب فرمایا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ، مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور کچھ ضروری باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹھنڈ کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں، اور محنت اور مزدوری سارا دن کرنے کے بعد یہ آرام والی گھڑیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سننے کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس آج کے حاضری کا ثواب اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں کئی دین ہیں اور ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں راہ بھولا ہوا ہوں یا گمراہ ہوں یا میرا راستہ غلط ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر طبقہ اپنے اپنے دین اور مذہب پر خوش ہے۔ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ لیکن وہ لوگ جو پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں، بے جان پتھر، ان کو پوجتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب غلط ہے، ہم صحیح ہیں۔ اور ان کے وہ بت اتنے کمزور ہوتے ہیں، اگر ان پر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو ہٹا نہیں سکتے، اگر وہ دھوپ ان کو آ جائے تو وہ اپنے آپ کو سائے میں نہیں کر سکتے، اگر وہ گر جائیں تو وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن پھر بھی ان کے پوجنے والے، ان کو ماننے والے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور یہ ہمارے معبود پر حق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر گروہ، ہر جماعت اپنی اپنی حالت پر خوش ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ صحیح ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور ہمارا اللہ پر اور اللہ کے قرآن پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا اللہ فرماتا ہے، رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی پسندہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی مقبول دین ہے تو وہ اسلام ہے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین قبول کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے والا گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، خسارے میں ہوگا، فائدے میں نہیں ہوگا۔ فائدے میں وہ ہوگا جو اسلام کو اپنا دین بنائے گا۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ایشیا سے افریقہ تک، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، افغانستان ہو، امریکہ ہو، عربستان ہو، پوری دنیا میں آپ نظر دوڑائیں، مسلمان ہر جگہ پہ رہتا ہے۔ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والا دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں آپ کو مسلمان ملے گا۔ یہاں تک مجھے یاد آتا ہے سن 60-61 کے بعد اسی درمیان میں امریکہ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے بندے اپالو کے ذریعے چاند پر پہنچ گئے ہیں۔ علماء میں یہ بحث چڑھی، علماء کہتے تھے، کوئی عالم کہتا تھا جا سکتے ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں جا سکتے، کوئی کہتے تھے بھئی چاند پر چڑھنا بڑی مشکل بات ہے، کوئی کہتا تھا نہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں چھوڑ دو، لیکن وہ انگریز امریکی جب واپس آئے، انہوں نے جو اخبارات میں بیان دیا وہ ان کی کٹنگ آج بھی اخبارات میں موجود ہے، میں نے بھی اپنے پاس محفوظ رکھی ہے۔ ان کے دیگر تو بیانات تھے، لیکن ان کا ایک بھی بیان یہ تھا ان انگریزوں کا، ہم جب چاند پر پہنچے تو ہمیں وہاں بھی آذان کی آواز سننے میں آئی تھی۔ ان سے پوچھا گیا تمہیں کیسے پتہ لگا وہ اذان ہے؟ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، وہ 5 ٹائم پر جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بلاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس کو سچا مانے یا جھوٹا مانے؟ انگریزوں نے کہا ہم اس کو کچھ بھی نہ مانے، وہ ہماری بات ہے، لیکن یہ ہمارے کان شاہد ہیں، یہ ہم نے زمین پر تو کئی بار سنا، لیکن چاند پر بھی ہم نے یہ آواز سنی تھی۔ مسلمانوں، آپ کا اللہ ایک ہے، آپ کا نبی ایک ہے، آپ کا قرآن ایک ہے، اور ہمارا دین اور مذہب ایک ہے۔ اور آج کل مسلمان جس قسم پرسی میں اور بری حالت میں پوری دنیا میں رسوا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کی دامن کو چھوڑا ہے، اور ہر ایک دعویٰ تو کرتا ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی کے تقاضا کو ہم پورا کر نہیں پاتے۔ مسلمانی ہے کیا؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام ہے کیا؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہم نے کسی سے پوچھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس میں ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں صحابہ کرام موجود تھے۔ مدینۃ الرسول کی مسجد نبوی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور کے سامنے صحابہ کا جھمگٹا تھا، صحابہ کی جماعت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں
وہ اس طرح معلوم ہوتے تھے جیسے یہ بے جان ہیں، اور وہ اتنے بھی ہلتے نہیں تھے، خاموشی سے نبی کریم کی دربار میں بیٹھے رہتے تھے کہ حتی حوت علیہم الطیور، پرندوں کو بھی دھوکہ لگتا تھا، وہ سمجھتے تھے کوئی لکڑی ہے ہلتی نہیں، اور پرندے ان کے سروں پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنے ادب اور احترام کے ساتھ وہ نبی کریم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ اونچا بولنا تو دور کی بات، لیکن میرے دوستو عزیزو، میں نے 40 سال تک حدیث پاک پڑھائی ہے۔ میں نے 40 سال کے اس عرصے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں صرف یہ دیکھا ہے، صحابی کہتے ہیں کوئی بھی صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر کے چہرے پاک کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ آنکھیں اٹھتی تھی تو شرم کے مارے دوبارہ آنکھیں نیچے ہو جایا کرتی تھی۔ سوائے صدیق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت امیر عمر کے، وہ نبی کریم علیہ السلام سے باتیں بھی کرتے تھے، چہرے انور کو دیکھتے بھی تھے، اور حضور کریم علیہ السلام ان کو بھی باتیں سناتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا اتنا احترام صحابہ کرتے تھے، اگر کسی سے تھوڑی سی بات اونچی نکل جاتی تو فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، خبردار میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ آپ لوگ جانتے ہو، تم مسلمان ہو، ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے علماء، پوری کائنات کے حاجی لوگ، متقی اور پرہیزگار، یا اولیاء اللہ کی جماعت، ساری دنیا کی کروڑوں کی تعداد میں جمع کر لو، وہ سب ایک طرف ہیں، اور نبی کا ایک چھوٹا سا صحابی ایک طرف ہے۔ صحابہ کی بہت بڑی شان ہے، یہاں تک میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، احد پہاڑ دیکھا ہے کتنا ہے؟ آپ کے اس علاقے میں اتنا کوئی بڑا پہاڑ نہیں، یہ پہاڑوں کا علاقہ ضرور ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی پہاڑ نظر نہیں آ رہی۔ بڑے سے بڑا پہاڑ میرے دوستو مدینۃ الرسول میں حضور کی مسجد نبوی کے سامنے، باب مجیدی کے سامنے نظر آتا ہے، احد پہاڑ۔ حضور فرماتے یہ پہاڑ میرے سے محبت کرتا ہے، میں اسی سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے یہ پہاڑ آج میری مسجد نبوی کے سامنے ہے، کل قیامت میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ آج میری مسجد کے سامنے ہے، کل جنت کے سامنے، جنت کے دروازے کے سامنے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے سے باہر جاتے اور کسی لڑائی سے، غزوہ سے واپس آتے، جب احد پہاڑ پر نظر پڑتی، آپ فرماتے یہ احد جبل ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا ایک چھوٹا صحابی 2 کلو گندم اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اس صحابی کے 2 کلو والے ثواب کو تمہارا یہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا پہنچ نہیں سکتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو صحابہ میں اخلاص تھا، جو خلوص تھا، جو محبت تھی، اور جس خلوص اور اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تھے، یا عبادت کرتے تھے، یا دین کا کام کرتے تھے، وہ سچائی سے کرتے تھے۔ ہم تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کے
واہ 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 سننے کے لیے کرتے ہیں. ہمیں جب تک داد نہیں ملتی ہمارا دل نہیں کھلتا، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں. صحابہ کرام پر قربان جاؤں، میرے حبیب پاک علیہ السلام کے مخلص صحابی اللہ تعالی جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مصطفیٰ تیرے غلام میرے سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ اے میرے نبی جو تیرے اوپر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ ان لوگوں نے جہاد کیا اور آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا اعظم درجۃ عند اللہ، اس تیرے صحابیوں کا میرے پاس بہت بڑا درجہ ہے. یعنی ہم پوری دنیا کے مسلمان ساری نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، دین کا کام کریں، ان کے ایک نفل کے برابر ہماری پوری دنیا کی عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے صحابیوں یاد رکھنا، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ تمہاری ساری کی ساری عبادت ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. میرے نبی کے سامنے اونچا بولنا گناہ ہے. آپ اندازہ کریں ایک طرف کتنی بڑی شان ہے، آپ ایک طرف اندازہ کریں صحابہ کے عمل میں کتنا وزن ہے، آپ ایک طرف خیال کریں صحابہ کے عمل کو خدا کتنا قبول فرماتا ہے، لیکن وہ نبی کی عظمت کے سامنے ان کا اونچا بولنا بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. وہ صحابی حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص سامنے آتا ہے، اس کے کپڑے ماشاءاللہ سفید ہیں، جسم صاف ستھرا ہے، خوشبودار ہے، نبی کریم کی خدمت میں آتا ہے اور گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھتا ہے، عرض کرتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. صحابہ ایک دوسرے کی طرف تکتے ہیں، یہ کون ہے؟ کوئی نہیں پہچانتا. عمر نہیں پہچانتا، ابو بکر نہیں پہچانتا، عثمان نہیں پہچانتا، علی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں پہچانتا، اجنبی سا معلوم ہو رہا ہے. لیکن یہ دستور ہے جو باہر سے آتا ہے، سفر میں آتا ہے، وہ تھکا ہوتا ہے، کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی ہے، سفر کے آثار محسوس ہوتے ہیں کہ یہ مسافری سے دور سے آیا ہے. ایسا بھی نہیں لگ رہا، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، جسم میں بھی کوئی تھکاوٹ نہیں، حلیہ صورت وغیرہ بھی ایسی لگ رہی ہے جیسے ابھی گھر سے نکل کے آیا. لیکن مدینے کا کوئی بھی بندہ اس کو نہیں پہچانتا. لیکن صحابہ ادب سے خاموش ہیں. اس نے سلام کیا اور سلام کرتے ہی اس نے سوال کیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، یہ 5 چیزیں اسلام کا نام ہے. پہلی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری بات نماز، تیسری بات زکوٰۃ، چوتھی بات حج، پانچویں بات رمضان شریف کے روزے. جب نبی پاک نے بتایا کہ یہ اسلام ہے تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا. صحابہ کہنے لگے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف تو سوال کرتا ہے اور یہ بالکل انجان بن کر کے پوچھ رہا ہے جیسے سیکھنے آیا ہو، اور پوچھتا ہے اسلام کیا ہے. اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بتا رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے تو وہ تصدیق اس طرح کرتا ہے جس طرح وہ پہلے ہی جانتا ہو. بہرحال ہم خاموش رہے. صحابہ نے کسی سے
آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کی، خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، مل ایمان، اے اللہ کے حبیب ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، ان تؤمن اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ تو اس چیز پر ایمان لا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور قیامت کو ماننا پڑے گا، قبر میں جانے کو ماننا پڑے گا، قبر سے اٹھنے پر ایمان لانا پڑے گا، آخرت پر تجھے تیرا ایمان ہونا چاہیے، اور نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اللہ کے اگلے نبیوں پہ ایمان لانا ہوگا، پچھلی کتابوں پہ ایمان لانا ہوگا، فرشتوں پہ ایمان لانا ہوگا، اور تقدیر پر ایمان لانا ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ السلام بتا چکے کہ ان چیزوں کا نام ایمان ہے، تو وہ تصدیق کرنے لگا، ہاں یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے کہنے لگے آہستہ آہستہ، ہمیں تو بڑا تعجب ہے، معلوم کرتا ہے اس طرح جیسے یہ انجان ہو، جانتا ہی نہیں، اور تصدیق اس انداز میں کر رہا ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام کے معاملات کو یہ جانتا ہے، اور اس کو پتا ہے، اور اس کو علم ہے، اور علم کے ہوتے ہوئے پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ لیکن پھر بھی صحابہ کرام خاموش ہیں۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ میری گزارش ہے، میرا آخری سوال ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ پہلا سوال اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو جب اللہ کی عبادت کرے تو تو یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا کہ عبادت کرتے اللہ کو دیکھ پائے، تو کم از کم یہ تو تیرا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ تیرا تصور، تیرا دماغ، تیرے دل کے اندر یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، جس کو ہم کہتے ہیں خلوص اور سچائی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ اگر گستاخی معاف کرو تو ایک اور سوال کر لوں۔ آپ نے فرمایا پوچھ لے۔ عرض کی، مت الساعۃ یا رسول اللہ، مت الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہ اعلم من السائل۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہے سوال کرنے والا، اور دوسرا میں ہوں جواب دینے والا۔ اب تو سوال کرتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، اب میں تجھے یہ جواب دے رہا ہوں کہ جو سوال کرنے والا جانتا ہے وہی جواب دینے والا اتنا ہی جانتا ہے۔ جتنا تجھے علم ہے اس سے مجھے زیادہ علم نہیں، جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، جب اس حدیث پاک کا بیان کرتے ہیں اور ترجمہ سناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی، تو حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں قیامت کب ہوگی، میں نہیں جانتا قیامت کب ہوگی۔ لیکن خدا کی قسم ہے، بخاری شریف اب بھی اٹھا کے دیکھو،
یہ الفاظ نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں۔ اب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث یہاں تک ہے، لیکن طبرانی کبیر شریف میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ اس نے نبی پاک کے ہاتھوں کو پکڑا اور سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد وہ حضور سے رخصت ہو کے مسجد سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو صحابہ کو حضور نے فرمایا، پتہ ہے لوگوں یہ کون تھا؟ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ یہ صحابہ کا ایک تقیہ کلام تھا، صحابہ کا ایک طریقہ تھا۔ صحابہ حضور سے یہی بات کرتے تھے، جب بھی کوئی بات حضور ان سے پوچھتے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کون ہے۔ یہاں تک حضور اگر کسی دن کے بارے میں پوچھتے، حالانکہ حضور جمعے کی نماز پڑھا رہے ہوتے، جمعے کی نماز، اور آپ فرماتے آج کون سا دن ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ جمعہ ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ جمعہ ہے، لیکن بخاری شریف کو اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا جاتا تم کیوں نہیں کہتے یہ جمعہ ہے، کہہ دو نا جمعہ ہے۔ صحابہ کہتے ہم نہیں کہہ سکتے، سیسمیہ اسمن آخر، ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے دل میں کوئی بات آ جائے اور آج جمعے کا کوئی نام ہی حضور تبدیل ڈال کر دے، کوئی دوسرا نام رکھ دے۔ اگر حضور دوسرا نام رکھ لے اور ہم دوسرا بتا دے تو یہ نبی کی بے فرمانی ہو جائے گی۔ بس یہی کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والے کو جانتے ہو کون ہے، کون تھا جو سوال کر کے نکل گیا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا۔ کیا فرمایا؟ کون تھا بولو؟ جبریل تھا، اور آپ کو سلیقہ سکھانے آیا تھا، طریقہ سکھانے آیا تھا کہ حضور کی دربار میں کس طرح آنا چاہیے اور کس طرح بیٹھنا چاہیے اور کس طرح سوال و جواب کرنا چاہیے۔ جبریل کو مسائل کی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک طریقہ تمہیں سکھانے آیا تھا کہ مصطفیٰ کی دربار کا کیا ادب ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو یہ چیزیں تو سب ہمارے پاس ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن خدا کی قسم وہ صحابہ والا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو صحابہ کا طریقہ تھا اور جو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ تھا وہ ہمارے پاس نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم 6 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، چھوٹے تھے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی ان کی والدہ تھیں، اور حضرت ماریہ حضور کی کنیز تھی، کنیز، اس کنیز سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن 6 مہینے کی عمر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت البقیہ میں دفن کروایا، ظہر کی نماز پڑھی، دفن کرانے کے بعد نماز ظہر کی پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ماریہ آپ کی کنیز رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ماریہ
صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، اگر واپس لے لیا تو اللہ کی مرضی ہے، تم صبر کرو۔ حضرت ماریہ وقتی طور پر خاموش ہو گئیں۔ آپ ظہر کے نماز کے بعد گھر سے فارغ ہو کر کے پھر مسجد میں گئے، عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد واپس آئے، پھر دیکھا کہ حضرت ماریہ رو رہی ہیں۔ ماں تھی آخر ماں۔ آپ نے فرمایا ماریہ تیرا بیٹا جنت میں ابراہیم خلیل اللہ کی گود میں کھیل رہا ہے، صبر کرو۔ حضرت ماریہ خاموش ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے لیے آپ گئے، مغرب کی نماز پڑھی تو پھر واپس آئے، دیکھا وہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ماریہ تیرا بیٹا جنت میں ابراہیم خلیل اللہ کی گود میں پل رہا ہے، آؤ میرے قریب آ جاؤ، ماریہ میرے قریب آ جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی ابھی تیرے سامنے جنت بھی کر دیتا ہوں، تیرا بیٹا بھی تجھے دکھا دیتا ہوں، اور تو اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تیرا بیٹا جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ہے۔ حضرت ماریہ فرمانے لگی حضرت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اے کون مین والو، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے فرزند اور بیٹے بیٹیاں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، اگر کسی ماں کا بیٹا مر جائے اور کوئی اس کو کہہ دے آؤ میں تجھے ابھی دکھا دوں تیرا مرا ہوا بیٹا، تو وہ کون سی ماں ہے جو کہے گی میں دیکھنا نہیں پسند کرتی؟ ہے کوئی ماں؟ وہ تو یہ کہے گی ہاں جلدی کرو مجھے دکھا دو، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا میں دیکھ لوں۔ اور وہ ماریہ جو صبح سے لے کے شام تک رو رہی تھی، اب نبی پاک نے مغرب کے ٹائم پر فرمایا ماریہ آؤ میرے قریب ہو جاؤ، میں تجھے جنت میں ابھی دکھاتا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کی گود میں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے، دیکھے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھوں گی، بس نہ دیکھوں گی نہ روؤں گی۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں دیکھے گی؟ دیکھنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ابراہیم کی گود میں کھیل رہا ہے، اور میں کہہ دوں ہاں ہاں مجھے دکھا دو تو میرا ایمان چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے بیٹے سے ایمان زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ خدا کے رسول نے کہہ دیا، وہ خدا کے رسول کی بات سچی ہوا کرتی ہے۔ خدا کے رسول کی بات پر میرا ایمان ہے، آپ نے کہا میں مانتی ہوں، اگر یہ کہوں گی کہ ہاں دکھا دو تو میرا ایمان چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے بیٹے سے زیادہ پیار نہیں، مجھے اپنے ایمان سے زیادہ پیار ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ تو ایک نبی کریم کی کنیز ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، وہ حضور کی زبان سے جو بات نکلی، اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے۔ اس کے لیے امتحان لینا یا مشاہدہ کرنا یا یہ کہنا کہ ہاں ہاں دکھا دو، وہ اپنے ایمان کو اس سے میرے دوستو عزیزو محفوظ نہیں پاتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا ایمان اس بات میں محفوظ ہوگا کہ رسول اللہ کی ہر بات کو آمنا و صدقنا کہا جائے۔ جمعے کا مسئلہ ہے، سنو، جمعے کا مسئلہ ہے کہ جب امام کھڑا ہو جائے خطبے کے لیے تو لا صلاۃ ولا کلام، جب امام صاحب مصلی سے ہٹ کے منبر پر آ جائیں اور خطبہ شروع کر دے تو مسئلہ یہ ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھی جائے گی نہ بات کی جائے گی، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے خطبہ سنے۔ خطبے کا حکم نماز کا حکم ہے۔ ہماری جو سنتیں 4 رکعت رہ جاتی ہے زور سے پہلے وہ بھی نہیں پڑھنی، خطبے کے دوران نہیں پڑھنی، نماز کے بعد پڑھ لو۔ خطبہ شروع ہو جائے خاموشی سے آرام سے بیٹھ کر کے سنا کرو، یہ تو مسئلہ ہے۔
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی مسجد میں کھڑے ہو گئے خطبہ کے لیے. ایک صحابی مسجد میں کھڑا ہو گیا کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو دیکھنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھڑے ہوئے شخص کو خطبے کے دوران فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ کس کو فرمایا؟ اس صحابی کو جو سامنے تھا، بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو بیچارہ بیٹھ گیا، لیکن سامنے گلی سے، راستے سے، مسجد سے باہر ایک صحابی مسجد کی طرف آ رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا نام تھا. میرا دوستو وہ راستے سے آ رہے تھے. جب نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ مسجد والا صحابی تو بیٹھ گیا، لیکن وہ مسجد سے باہر حضرت عبداللہ بن مسعود وہ راستے میں بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، میں نے تجھے نہیں کہا، میں نے یہ سامنے والے کو کہا بیٹھ جاؤ. تو تو مسجد سے باہر ہے اور آ رہا ہے، تو آ، باہر نہ بیٹھو. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، بیٹھ جاؤ. اگر میں ایک بھی قدم اٹھاتا تو میرا ایمان چلا جاتا. اللہ کا رسول فرمائے بیٹھ جاؤ اور میں چلتا رہوں تو میرا ایمان نہیں رہے گا. یا رسول اللہ، مجھے ایمان سب سے زیادہ پیارا ہے کہ اللہ کا نبی فرما دے. اور اس نے یہاں تک کہا یا رسول اللہ، یہ تو خشک زمین ہے، خدا کی قسم اگر آگ بھی ہوتی تو میں آگ پر بھی بیٹھ جاتا، آپ کے حکم کو نہ ٹالتا. یہ تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کے ہر فعل کو، ہر قول کو، ہر حکم کو لبیک کہتے تھے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ صحابہ والا طریقہ ہے، لیکن صحابہ والا ادب تو ہمارے پاس نہیں ہے. ادب وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم کے غلاموں کو اور صحابہ کو تھا. اور جو بلند آواز سے باتیں نہیں کرتے تھے. خدا کی قسم علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور کے گھر سے بالکل متصل ہوا کرتا تھا. حضور کے وصال کے بعد علی کے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا. علی المرتضی نے دروازے پہ چادر لٹکا دی، آپ نے کواڑ نہیں لگوائی، آپ نے دروازہ نہیں لگوایا. لوگ کہتے تھے علی کسی کاریگر کو بلاؤ، کسی بھڑیے کو بلاؤ، کسی دروازے بنانے والے کو بلاؤ، یہ تیرا دروازہ بنائے. یہ تو نے ساری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر کپڑا لٹکا دیا، دروازہ کیوں نہیں بناتے؟ وہ کہتے تھے کیل لگیں گے، ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی، میرے رسول اللہ کی نیند خراب ہو جائے گی. علی پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ کا آرام خراب ہو جائے. یہ ساری زندگی بغیر دروازے کے گزارنا میرے لیے گوارا ہے، حضور کو بے آرام کرنا گوارا نہیں ہے. مسلمانوں، ادب گاہے است زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جا. یہ تو حضور کی وہ دربار ہے جس دربار میں بلند آواز کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بلند آواز کرنے والے کے اعمال چٹ ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور ہم مسلمان نام تو دین کا لیتے ہیں، کام بھی دین کا کرتے ہیں، دعویٰ بھی دین کا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو نبیوں سے کام نہیں ہو سکا وہ ہم نے کر دکھایا. یا یوں کہتے ہیں حضور تو معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، اور کہتے ہیں خدا کی قسم کہتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. وہ الفاظ دہرانا کفر سمجھتا ہوں، لیکن نقل کفر کفر نباشد. لوگ یہاں تک جرت کرتے ہیں کہ حضور جب تک دنیا میں تھے حضور سے ہمیں فائدہ تھا، لیکن اب
حضور سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، قیامت میں بھی حضور سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی داڑھی منڈا نہیں کہتا، کوئی یہ الفاظ بے نمازی نہیں کہتا، یہ الفاظ کوئی بے دین نہیں کہتا۔ بظاہر دیندار لوگ، بڑی بڑی داڑھیوں والے، دین کا کام کرنے والے، علماء کہلانے والے، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو حضور کی عزت ہے، اس آبرو کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آپ سے میں پوچھوں گا، خدا را یہاں پشتو والے زیادہ لوگ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ، ذرا اونچی آواز سے بتاؤ، یہ کمینہ کا لفظ کہنا پشتو زبان میں اچھا ہے یا برا ہے؟ بھائی یہ اسٹیج والے بولتے، نیچے والے کوئی پشتو والا نہیں کیا؟ پشتو والے بولو، پشتو والے۔ کمینہ اچھا تو نہیں نا، برا ہے نا؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی کہہ دے تیرا باپ کمینہ ہے تو میں کہتا ہوں اس کو کوئی پسٹل مار دے گا، چھرا مار دے گا، اس کو فوراً پورا کرے گا۔ اے خوچہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے ابا جان کو تو کمینہ کہتا ہے؟ لیکن خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ ایک مولانا نے کتاب لکھی ہے، اس میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا بتاؤ، پشتو زبان میں اگر کوئی شخص حضور کو کہہ دے کہ حضور کمینہ تھے، نعوذ باللہ، تو یہ پشتو زبان میں برا ہوگا یا اچھا ہوگا؟ تو مولانا صاحب جواب دیتے ہیں، پشتو زبان میں حضور کو کمینہ کہنا برا نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پشتو زبان میں کمینہ کی معنی سادہ بھی ہے، کمینہ کی معنی غریب مسکین بھی ہے، تو یہ ذو معنی لفظ ہے، اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر کیوں کہہ دے کہ حضور کو معاذ اللہ کمینہ، تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مولوی صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ مولانا تم نے قرآن نہیں پڑھی؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا بولو، ایک دفعہ سب بولو، زور سے بولو۔ راعنا اس کے دو معنی ہے، عربی لفظ ہے راعنا، ہماری طرف دیکھ لو، ہماری توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ دوسرا معنی ہے رائنا، ہمارا چرواہا، ہمارا نوکر، ہمارا غلام، سندھی میں اساں جو دھنار۔ سندھی وارا بھی آیو چھا؟ تو اس کے کتنے معنی ہو گئے بھائی؟ بولو دو۔ کتنے معنی ہو گئے؟ ایک معنی کیا ہوا؟ راعنا، ہماری طرف دیکھ لو، ہماری طرف توجہ کرو۔ دوسری معنی کیا ہے؟ ہمارے چرواہے، ہمارے غلام، ہمارے ریوڑ کو چرانے والے، بکریاں چرانے والے، ہمارے بھیڑ بکریاں چرانے والے، ہمارے اونٹ چرانے والے۔ ایک دوسرا یہ معنی ہے۔ صحابہ کرام جب نبی کریم کے سامنے بات کرتے اور حضور کو عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ فرما دو، رائنا، اے اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ فرما دو، ہماری بات بھی سن لو۔ تو میرے دوستو، جو منافقین رہتے تھے، یہود اور کفار رہتے تھے،
ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں رائنا، ہماری طرف توجہ فرما دو، ہم بھی نبی سے بات کریں لیکن ہم دوسرا معنی لیں گے رائنا، اے ہمارے چرواہے، اگر کوئی اعتراض کرے گا ہم کہیں گے تم جو کہتے ہو ہم بھی کہیں گے تو کیا برائی ہو گئی؟ تو ان لوگوں نے، کفار نے کہنا شروع کر دیا رائنا رائنا رائنا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اے مسلمانوں، ایمان والو، یہ رائنا کا لفظ آج کے بعد بولنا تم چھوڑ دو، اس لیے ایک لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے یہ برا ہے، لیکن تمہارے ٹھیک مطلب کو وہ بری معنی میں استعمال کرتے ہیں، لہذا تم رائنا نہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، ہماری طرف نظریں اٹھاؤ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرما دی کہ ایسا لفظ مت بولا کرو جو دو معنی بتائے، برا معنی بھی بتائے، اچھا معنی بھی بتائے، وہ نبی کی شان میں لفظ مت بولا کرو۔ تم تو مسلمان ہو، اچھی نیت سے بولو گے، لیکن وہ تمہارے سے فائدہ اٹھا کر کے بری نیت سے لفظ بولیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان نہیں کہ حضور کے سامنے کوئی برا لفظ بولا جائے۔ اگر کوئی کمینہ کا لفظ پشتوں میں سادہ اور غریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ برا معنی بھی دکھاتا ہے، اس لیے رسول اللہ کو کمینہ نہیں کہا جائے گا، حضور کو تو سید الانبیاء کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، عزیزوں، سب سے زیادہ ادب کی بات ہے۔ اگر ادب ہوگا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ کا وفد آیا، اور بیچارے باہر کے لوگ تھے، پہاڑی لوگ تھے، بدوی لوگ تھے۔ اس وقت آئے جب نبی کریم ظہر کی نماز پڑھا کر کے اپنے دولت خانہ پہ تشریف لے گئے، گھر میں چلے گئے۔ اب وہ نماز کے بعد جیسے آئے تو ان لوگوں نے کچھ معلوم کرنا تھا، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، دین کی باتیں سننی تھی، اللہ رسول کی باتیں۔ انہوں نے صحابہ سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ سب نے کہا آپ تو اپنے دولت خانے میں چلے گئے، گھر چلے گئے۔ کب آئیں گے؟ عصر میں آئیں گے۔ ارے بھائی، ہم بدوی لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، ہم نے پھر مدینہ سے واپس جانا ہے، اور عصر تک اگر انتظار کریں گے تو سورج ڈوب جائے گا، عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم نہیں بچے گا، لہٰذا سرکار کو بلاؤ، یہ ہمیں دین کی باتیں بتائیں، پھر بھلی گھر چلے جائیں۔ صحابہ نے کہا ہم نہیں بلائیں گے، وہ خود مرضی سے آئیں گے اور خود مرضی سے جائیں گے، ہم نبی پر مرضی نہیں چلائیں گے کہ باہر آ جاؤ۔ وہ بدوی لوگ تھے، چلو تم نہیں بلاتے تو ہم بلاتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ اخرج الینا یا رسول اللہ، حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اخرج الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، ہمیں دین کی باتیں سکھاؤ، ہم دین سیکھنے آئے ہیں۔ اخرج الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے باہر آ جاؤ، دین سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ ہم بھی کہتے ہیں دین سکھانے آئے ہیں۔ بھائی تم کو دین سکھانے آئے ہیں، سیکھو دین۔ تو حضور سے عرض کرنے لگے اخرج الینا یا رسول اللہ، باہر آ جائیے، دین کی باتیں ہم سیکھیں گے۔ حضور ان کی آواز سن کر کے باہر آ گئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا،
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ حضور نے ان کی آواز سنی، باہر آ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ انہیں اپنا مسئلہ بتایا، یا رسول اللہ ہم بدوی لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں جلدی جانا ہے، یہ مسئلہ بتاؤ۔ اب یہ مسئلہ پوچھ ہی رہے تھے، اب نبی پاک ان کو بتا ہی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، وہ لوگ جو تیرے دروازے سے باہر کھڑے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، اخرج الینا یا رسول اللہ، باہر آ جائیے، ہمیں دین سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، یہ ان کی اکثریت جانتی نہیں، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہونا تو یہ چاہیے تھا یا رسول اللہ، آپ کے دروازے کے باہر کھڑے رہتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے، آپ اپنی مرضی سے نکلتے، جب تک وہ کھڑے رہتے، وہ کھڑا رہنا ان کا عبادت میں لکھا جاتا۔ اپنی مرضی ان لوگوں نے چلائی، یہ برا کیا، اچھا کیا نہیں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، یہ کھڑے رہتے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے، آپ اپنی مرضی سے باہر آتے، پھر آپ کو عرض معروض کرتے۔ ان کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ خدا کے نبی کو بلائیں، باہر آ جاؤ، ہماری بات سن لو۔ حضور فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے یہ کھڑے رہتے، اگر یہ صبر کرتے، اگر یہ باہر تیرا انتظار کرتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے اچھا تھا، ان کے لیے بہتر تھا، ان کے لیے عبادت تھی۔ حضور کے انتظار میں کھڑے رہنا یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا۔ میرے دوستو، یہ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نبی کا پروٹوکول سکھاتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کا پروٹوکول سکھاتا ہے، حضور کی ادب سکھاتا ہے کہ نبی کی دربار میں کس طرح جانا چاہیے، حضور کے سامنے بات کس طرح کرنی چاہیے، حضور سے سوال کس طرح کرنا چاہیے، حضور سے بات کس انداز میں کرنی چاہیے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، ہمارا تو عمل بھی کچھ نہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، کنتم خیر امت، تم اچھے لوگ ہو، ہم اچھے لوگ ہیں۔ ارے بھائی، الحمدللہ اچھے لوگ اگر بن جائیں تو خدا کی بڑی مہربانی ہو جائے، لیکن اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ان محبوب کریم علیہ السلام کے انصار کے لیے ہے جو مصطفیٰ کی مدینے میں جن لوگوں نے مدد فرمائی تھی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں۔ یہ آیت ہم اپنے اوپر چسپان کر دیں کہ ہم بھی بھلے ہیں، اچھے ہیں، ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم بھی دین کا کام کرتے، ہم ان جیسے ہیں۔ خدا کی قسم سن لو، پیران پیر عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ بغداد والے پیر رکھے سنانو تھا، بڑے پیر صاحب، کیا تم کہتے ہو جی؟ بڑے پیر صاحب، پیران پیر۔ ان سے کسی نے پوچھا عبد القادر جیلانی ہے پیران پیر، صحابہ میں اور آپ میں کتنا فرق ہے؟ حضرت پیران پیر بڑے پیر نے کہا کہ میرے جیسے عبد القادر جیلانی لاکھوں جمع کر دو، اور نبی کریم کا ایک چھوٹا صحابی اگر کسی گھوڑے پہ سواری کرے اور وہ گھوڑا زمین پر چلے، اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی ہے نا، اس مٹی پر میرے جیسے کروڑوں عبد القادر قربان کر ڈالو۔ نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے کنتم خیر امت، اے صحابیو تم اچھے ہو کہ تم لوگوں نے دین کا کام کیا،
اور ہمارے جیسے مولوی کہنے لگے بھائی کون تم خیر امت میں ہم بھی شامل ہیں، ہم اچھے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، صحابہ جیسے پیران پیر نہیں بن سکا، ہم بن سکتے ہیں۔ وداش اللہ حیا جے چو اللہ صحیح حیا جے مجھا دا حیا کھڑی چھڈ تپو ملک مڑی جھنگا، مجھا بھا مجھا دوست مجھا عزیز سجن سائیں ادب وڈی شے آ، جیکنے ادب آہے تو سب کچھ آہے، جے ادب ناہے تو کچھ ناہے۔ بے ادب بے نصیب ہوندو آ، با ادب با نصیب ہوندو آ۔